رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ پارے کی سورہ طہ بسم سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ طہ میں دو قسم کے مضمون بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مضمون ہے توحید کا جو 5 آیات میں تفصیل سے بیان ہوا۔ دوسرا مضمون ہے تشجیع کا، بہادری کا، یعنی جو قرآن پاک سے مسئلہ توحید یا دیگر مسائل سمجھو، عمل کرو اور جرأت مندی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ، اگر رکاوٹیں ہوئی تو ان کو توڑ دو۔ اور اس کے علاوہ تسلی اور بشارتیں اور تخویفات بھی موجود ہیں۔ یہ سورۃ طہ کی وہ پہلی آیات ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور ایمان لائے، جبکہ گھر سے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کا رخ موڑ دیا۔ جب نبی علیہ السلام تک پہنچے تو اس وقت غلام بنے ہوئے تھے، کلمہ پڑھ لیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، راتیں آپ کی مصلے پہ گزر جاتی تھی اور پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن پاک اس واسطے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ساری رات جاگیں اور آپ کے پاؤں جو ہے سوج جائیں اور آپ تھک جائیں، اس واسطے نہیں۔ کیا ہی وہ عبادت ہے۔ کٹل کسی شاعر نے کہا نا، چشتی نے، کٹل راتا مسلے تے کھلوتے پیر سجویں دے، جاگ رب آکھیں عبادت اے جائی ہوئے۔ ہم نے مشقت کے لیے نہیں بلکہ یہ نصیحت کی ہے، جو اس کی نصیحت پکڑے گا، ڈر جائے گا تو توحید پر آ جائے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ یہ کہاں سے آیا ہے قرآن میں؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، توحید کی آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، رحمان ہے، مستوی عرش ہے۔ زمین آسمان کی ساری چیزیں اور زمین کے اوپر اور نیچے کی بھی ساری چیزیں اللہ کا ملک ہے۔ آپ اونچیا بولیں تو بھی، دل میں سوچیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے خوبصورت نام ہیں، ہر نام کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تشریح کی آیات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا واقعہ پڑھیں اور کس مشکل سے انہوں نے دین پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی۔ کئی سفاروں میں، کئی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہاں بھی اس سورہ طہ میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ مدین سے جب بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، بیوی کو درد ذیلی غالباً تھا
اب یعنی بچے ہونے کا کی امید ہو گئی تھی، تو راستے میں بھی پتہ نہیں صحیح جا رہے ہیں، کیونکہ رات کو بچ بچ کر جا رہے تھے دشمنوں سے۔ تو ایک جگہ دیکھا تو روشنی نظر آئی، انہوں نے کہا یہاں آگ ہے، آگ، میں یہاں سے آگ بھی لے آتا ہوں، سردی ہے، پالا سیکیں گے اور راستہ بھی معلوم کریں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا کوئی راستہ بدلنا ہے۔ تو وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، آپ اپنے جوتے اتار دیں، یہاں ایک پاکیزہ جگہ پر آ چکے ہیں، اور ذرا کان لگا کر سنیں، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کریں اور نماز میری یاد کے لیے قائم رکھیں۔ یہ توحید کی اور تصدیق کی دونوں آیتیں آگے گئے آگ لینے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ لاٹھی ہے جی۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور سہارا بھی لے لیتا ہوں، دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہوں وغیرہ۔ فرمایا نیچے تو ڈالیں اس کو۔ آواز آئی القیام القیا موسیٰ، نیچے ڈالا تو دیکھا سانپ بھاگ رہا ہے، ڈر گئی، یہ کیا ہوا؟ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اس کو پکڑو، یہ ایک معجزہ ہے، ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہی پھر ڈنڈا بنا دیں گے جیسے پہلا تھا، ہماری بات پر یقین کرنے، اور اپنے ہاتھ اپنے جو ہے بغل میں لے جائیں اور سفید خوبصورت نکلے گا۔ یہ دو معجزے لے جا کر فرعون کے پاس جاؤ، جبکہ فرعون کو آپ مطلوب بھی تھے، قتل کا الزام بھی ان پر تھا، اور جناب اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سیدھے فرعون کے پاس جاؤ، ان کو جا کر تبلیغ کرو۔ اچھا جی یا اللہ حاضر، لیکن میری دعا قبول کر لیں، رب اشرح لی صدری، کیونکہ ایسی محبوب دربار میں جانے سے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، جو مشکلات کے وقت زبان پہ لکنت آ جاتی ہے، اور میرا وزیر میرے گھر میں سے ہارون بنا دے، تاکہ ہم دو مل کر آپ کے حکم کو پہنچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی ساری دعائیں قبول۔ قد اوتی رسولک یا موسیٰ، ہم پہلی دفعہ نہیں، ہم نے آپ پر کئی دفعہ اور احسان کیے ہیں۔ اللہ وقت تیری ماں نے تجھے ڈالا تھا ہمارے حکم سے دریا میں، ہم نے وہاں محفوظ رکھا، ہم نے آپ پر محبت ڈالی، جو دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا، اسی طرح ہم نے آپ کی بہن کے ذریعے پھر آپ کی ماں تک تجھے پہنچا دیا۔ اب جاؤ فرعون کے پاس، دونوں بھائی مل کر، لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، یا اللہ ہم جائیں گے تو وہ تو بڑی روب والی دربار ہے اور ظالم ہے اور دیکھتا پوچھتا بھی نہیں، حق ہے یا نہ حق ہے، وہ قتل کرا دیتا ہے، تو ہم آپ کا حکم کیسے پہنچائیں گے؟ فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں اس کی بات بھی سنتا ہوں اور اس کے فعل کو بھی دیکھتا ہوں۔ اگر زبان غلط استعمال کی تو بدھی سے کھینچی جائے گی، اگر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، جا کر کے کہہ دو رسول ہیں ہم اللہ کی طرف سے، بنی اسرائیل کو پہلے توحید پر ایمان لا، اور بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ رب ہمارا وہ ہے جو ہر ایک چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور ہدایت بھی دے۔ اچھا فما بال قرون، پہلے وہ لوگ پھر ان کا کیا حال ہوگا جو توحید کے بغیر مر گئے؟ قال علم عند ربی، اللہ کے پاس علم ہے، جہاں لے جائے گا ان کی بات نہ کرو، اپنی بات کرو نا۔ کرو وراؤ نامک ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یہ ساری چیزیں اللہ بارش برسا کر، کھیتیاں نکال کر، باغ نکال کر تمہارے لیے تیار کر لیا ہے، کھاؤ پیو، جانوروں کو کھلاؤ۔ منہا، زمین سے نکلے تھے، زمین میں ہم ڈالیں گے اور پھر زمین سے نکال کر میدان محشر میں لائیں گے۔ یہ جادو کرتے ہیں آپ، جب معجزہ دیا ہے ہم آپ کا جادو کے ساتھ مقابلہ کریں، کوئی ٹائم مقرر کر دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، حاضر ہے، دوپہر کا دن ہو، چھٹی کا دن ہو، لوگ آئیں اور وہاں ہم دیکھیں گے۔ جادوگر جب آ گئے تو پھر انہوں نے
پہلے بڑی مضبوطی کے ساتھ فرعون سے بات کی، اس کے بعد وہ آپس میں کچھ انہوں نے گفتگو کی اور کہنے لگے ایک دوسرے کو اگر ایسا نہ ہوا، اگر یہ غالب آ گیا تو ہمارا تو کام ہی سارا ٹھپ ہو جائے گا، آج پوری طاقت لگا دو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم گرا دیں اور ہماری واہ واہ بھی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے موج ہو جائے گی، اگر ہم ہار گئے تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ڈالیں یا ہم ڈالتے، آپ ڈال لیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شاید ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی اور میری بھی سانپ بنے تو لوگ کیا فیصلہ کریں گے، اور میں ڈالو تو صحیح فیصلہ ہم کرا دیں گے۔ جب آپ نے لاٹھی ڈالی تو بڑا سانپ بن گیا، اس نے سانپ کو نگل دیا، سب سانپ ختم اور موسیٰ علیہ السلام کا سانپ گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی کی قسمت جو ساحرین تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ جادو نہیں، ہم جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ معجزہ ہے، لہذا ہم ایمان لائے۔ فرعون نے کہا اچھا ایمان لائے تو سولی پہ لٹکاؤں گا، لٹکا بھی کیا ہوتا ہے، فخذ ایمان تک اب ایمان راسخ ہو چکا ہے، ہم اس ایمان سے ہٹ نہیں سکتے، اب تو اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِهِ، ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر جہاں دریا پار پیچھے اپنے علاقے آبائی علاقے میں چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ فرعون نے پیچھا کیا، اس کو جو ہے دریا نے ڈبو دیا، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اگلے واقعے میں جو کہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہوتا، کتاب لینے کے لیے گئے، جس طرح 9ویں پارے میں گزرا، پیچھے قوم کو جو ہے سامری نے گمراہ کیا، ان کو زیورات ان کے لے کر بچڑے کی شکل بنائی اور اس کے اندر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی تو اس میں سے آواز پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا یہ تو خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کے پہاڑ پہ گئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کے گئے تھے، پہلے واپس آئے تو پوچھا ان سے کہ آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن، جب آپ نے دیکھا یہ گمراہ ہو رہے تھے میری اتباع کیوں نہیں کی، نافرمانی کی؟ اور میری ماں کے بیٹے میں نے تو پوری کوشش کی، صرف میں ان کے ساتھ لڑا نہیں، اس واسطے کہ پھر یہ ڈر تھا کہ آپ کہتے میرے انتظار نہیں کی اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیے، بندے مارے گئے، میں تو اس انتظار میں تھا، اس واسطے میرا کوئی قصور۔ قال فما خطبک یا سامری کو مخاطب ہوگا، اور تینوں کی تکلیف ہوئی آئی، بتاؤ کیا ہوا تجھے؟ وہ کہتے جی یہی ہوا کہ بس میں نے شیطان نے مجھے لگایا تو اور میں نے بچڑا بنا دیا۔ اچھا، اب تمہیں دنیا میں یہ سزا ہے کہ جو تجھے ہاتھ لگائے گا تجھے تیز بخار چڑھ جائے گا، تو لوگوں کو تابع کرنا چاہتا، اب دور کرے گا، اس واسطے پھر وہ کہتا تھا دور 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 میرے قریب کوئی نہ آئے۔ اور دوسرا قیامت کے دن جو ہے اس کے بعد جو سزا ہوگی جہنم کی وہ الگ ہوگی، باقی جس کو تو نے خدا بنا رکھا ہے اس کا ذرا حشر دے، اس کو پھر جلا کر اس کا راکھ کر کے اڑا دیا ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ فرمایا یہ پہاڑ کوٹ پھوٹ کر یہ گرد و غبار ہو کر اڑ جائیں گے اور پس جگہوں پر چلے جائیں گے اور سارا میدان ایک چٹیر ہو جائے گا، نہ اس میں ٹیلا ہوگا نہ پستی ہوگی، اور لوگوں کی آوازیں بالکل نیچے ہو جائیں گی، آواز بھی نہیں نکل سکے گی اور وہاں سفارش بھی کوئی نہیں چلے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْنًا، اور جو نیک آدمی ہوں یہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہ انہیں ظلم کا کوئی خطرہ ہوگا اور نہ کوئی وہ ان پر ظلم اور زیادتی ہوگی۔ قرآن پاک کو ہم نے نازل اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کو آپ نصیحت کریں، اور جب نازل ہوتا ہے تو آپ جلدی نہ کریں، پڑھنے میں کہیں بھول نہ جائے، ہم آپ کو یاد بھی کروا دیں گے، پڑھوا بھی دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذرا مد نظر رہے، جب وہ پیدا ہوئے
اور ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کریں تعظیمی، تاکہ ان کی جو ہے خلافت لوگوں کے سامنے جو ہے ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ابلیس تیرا دشمن ہے، اے آدم، تیرا اور تیری دشمن کا اس نے تمہیں جنت سے نکلوایا ہے۔ اور یہ جنت تو ایسی تھی، نہ بھوک لگی، نہ پیاس تھی، نہ گرمی تھی، نہ سردی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال شیطان نے وہ درخت کھلا دیا جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا۔ اب جنت میں دنیا میں جاؤ اور ہمارے احکام کی اتباع کرو، اور کچھ وقت کے بعد پھر تمہیں ہم دنیا سے پھر جنت میں بلائیں گے۔ نافرمان لوگ اندھے ہو کے اٹھائے جائیں گے۔ یا اللہ ہم تو بڑے بینا تھے، کبھی اینک بھی نہیں لگائی تھی، تو اب ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ فرمایا ہماری آیت سے جب تم اندھے ہو گئے تھے چھوڑ دیے تو ہم نے بھی تمہیں اندھا کر دیا ہے، اب تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا، اور اسی طرح تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کتنی بستیاں ہم نے پہلے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، ان سے عبرت پکڑو۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اے میرے محبوب ان کی باتوں پر صبر کریں، اپنے رب کی حمد بیان کریں صبح شام، رات دن دوپہر ہر ویلے، اور آپ کی نظریں ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جن کو ہم نے قسم و قسم کے مال و دولت دی ہے، دنیا کی تر و تازگی دی ہے۔ یہ دنیا کی تر و تازگی یہاں رہ گئی، ایمان والوں کی طرف آپ کی شفقت ہو، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ بھی اس پر جم کر رہے۔ ہم کھلائیں گے آپ کو، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس اگر نبی ہے تو معجزہ کیوں نہیں آتے؟ معجزہ کیسے لائے؟ معجزہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی ہم نے دکھا دیا۔ یہ معجزات تھوڑے ہیں تمہارے لیے، تو یہ بھی معجزہ ہے کہ ہمارا ذکر اس قرآن اور توحید کا ذکر تو پہلے صحیفوں میں بھی آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، اس کو سورہ انبیاء کہتے ہیں، ان میں واقعات انبیاء کا ذکر ہے، اور شروع میں جو ہے شروع کے اندر تخویف ہے، اور جناب غفلت پر تنبیہ بھی ہے۔ قیامت تو قریب ہے، لوگوں کے حساب کے دن تو قریب ہیں، یہ اپنا اور لگے ہوئے ہیں دکانیں چمکانے میں اور جناب دنیا بڑھانے میں، بالکل بے خوف ہو کر بے فکر ہو کر دنیا بنا رہے ہیں، اپنی آخرت سے بالکل جو ہے غافل ہو کے چل رہے ہیں، ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور کوئی بات ان کو سنائی بھی جائے تو غافلت کے ساتھ سنتے ہیں، اور جناب الٹا اعتراضات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ ایسے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کے خواب ہیں ملے جلے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ انسان ہیں، ہم آپ کو کیسی نبوت مان لیں۔ وما ارسلناک قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ انسان ہے تو پھر کیا ہوا، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے انسان تھے۔ فاسألوا اہل ذکر، علم والوں سے پوچھ لو کہ سارے پیغمبر انسان تھے یا نہیں۔ ہم نے کوئی ایسے پیغمبر نہیں بنائے جو رکھائیں نہ پیوں پتھروں کی طرح رہیں۔ وَكَمْ كَسَرْنَا مِنْكَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ کتاب، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری دنیا کی کامیابی کا ذکر بھی اس میں ہے، تمہاری آخرت کی کامیابی کا ذکر بھی اس میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے اور قرب حاصل کرنے کا ذکر بھی اسی میں ہے، لہذا اس کو پڑھو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ اگر ایسا نہ کیا تو بہت سی بڑی بستیاں جب ہمارا اوپر عذاب آیا ہم نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، وہ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگ رہے تھے، فرمایا بھاگ کے کیوں جا رہے ہو، یہاں واپس آؤ جہاں تم داد عیش دیتے تھے۔ آج آپ ہم سے پوچھیں گے آپ لوگوں سے کہ یہ کہاں سے بنائی تھی، کہاں سے، جس طرح اب نیب کا بھی جواب نہیں دے سکتے تو اللہ کو کیسے جواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کا بیٹا اور بیٹی کچھ نہیں ہے، جو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے مملوک بھی ہے، اور اس کے پاس فرشتے ہیں جن کو اللہ وہ عبادت کرتے ہیں، کبھی تھکتے بھی نہیں، دن رات جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین آسمان میں فساد ہو جاتا ہے، یہ فساد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک خدا اس کو چلاتا جا رہا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں کیا، اور باقی ساری کائنات کے لوگ ایسے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے بھی جتنے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں سب کی طرف یہی وہی ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بیٹے وہ بھی نہیں ہیں، مشرکین کہتے بیٹیاں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ تو وہم من خشیتہ مشفقون ومن یقل، لیکن سن لو اگر ان میں سے کوئی کہے میں معبود ہوں تو پھر ہم ان کو سزا دیتے، لیکن کسی فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ میں معبود۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ دلیل عقلیہ دیکھتے نہیں زمین آسمان یہ معدوم تھے، پتہ نہیں کہاں تھے، اللہ نے پیدا کیا، تھے ہی نہیں تو کہاں تھے کیا ہوتے، پھر ان کو اللہ نے ایسا جدا کیا کہ زمین نیچے رہ گئی، آسمان اوپر سے اوپر 7 بن گئے، زمینیں نیچے 7 بن گئی، اور سب کچھ اس کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے پہاڑ رکھے ہیں، ان میں دریا چلائے ہیں، راستے بنائے ہیں، اور رات دن اور سورج چاند بھی اللہ تعالی نے بنائے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہتے تھے یہ نبی اس کے بیٹے تو ہیں نہیں، جو بچے فوت ہو گئے، ان کے بعد یہ آپ بھی خلوت باللہ جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوئی اس دین کو آگے لے جانے والا نہیں ہوگا، لہذا تسلی۔ فرمایا اگر یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تم زندہ رہو گے، تم بھی نہیں چلے ہی جانا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کسی نے یہاں زندہ ہمیشہ رہنا ہی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون، آپ ان سے پہلیے کہ رات اور دن میں تم پھرتے ہو، اتنی مخلوق ہے تمہیں دبوچ کے رکھ دے ہر چیز، لیکن یہ محفوظ لگے پھرتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہے، تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہی تمہارا معبود ہے، تمہارے معبود اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا اسمع ثم الدعاء، میں تو وحی کے ذریعے تمہیں مسائل بتاتا ہوں، لیکن جو ہیں بہرے ہیں وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ جب ان کو عذاب کا جھونکا لگے گا پھر کہیں گے جی ہم ظالم تھے۔ اب کہنے سے کیا ہوگا؟ ہم جو ہے میدان محشر کے اندر ترازو رکھیں گے اور پھر کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا، جو کچھ کسی کا ذرہ برابر بھی عمل ہوگا وہ ہم لا کر پیش کر دیں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دی جو فرقان اور ضیاء ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے اور روشنی کرتی ہے، اور ذکر اور یعنی نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورے رکوع میں ہے، وہ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راشد نبی تھے، بڑے ہدایت والے اور ہدایت دینے والے تھے، اور انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم عاكفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے ہوئے اعتکاف کر رہے ہو؟ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارا تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ۔ مذاق نہ کر ابراہیم، مذاق نہیں کرتا، میں سچ بولتا ہوں۔ ربکم رب السماوات والارض الذی فطر، تمہارا رب وہ ہے جس نے ساری زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور باقی اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ان معبودوں کی گت بنا کے چھوڑوں گا۔ جب وہ چلے گئے ایک موقع پر باہر عید منانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پر تیشہ رکھ کر باہر نکل گئے۔ جب وہ واپس کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کسی ظالم نے ہمارے معبودوں کو مار دیا۔ عجیب ہے اللہ کے بندو، تم معبود ہو، تم مخلوق، باقی تمہارے معبود ختم ہو گئے، پھر تم کیسے ہو؟ ایک نوجوان ہے جو کہتا تھا میں ان کی گت بناؤں گا، شاید اسی نے ہی گت بنائی ہے، پکڑو اس کو لے آئے جی۔ اور جس نے کیا ہے جو کھڑا ہے، ایک مجرم تیشہ کندھے پہ رکھ کے کھڑا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ یا جو مرے پڑے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس نے کیا ہے سو کیا ہے، میں نے کیا یا کس نے بھی کیا، ان بات کو چھوڑو۔
تم منو کس والا روح سے سر نیچے کر کے کہنے لگے جی یہ بولتے نہیں تھے، پوچھے کیسے؟ فرمایا اف لکم ولما تعبدون، تھوک کے تو اف ہے تو تم نے کیسی باتیں کی ہیں، ایسوں کو تم جو تم سے بول ہی نہیں سکتے، اپنی کہانی بھی نہیں سنا سکتے، تو پھر تمہارے معبود کیسے ہیں؟ شیطان نے کہا ہے یہ دلائل سے قابو نہیں آتا، بس اس کو پکڑ کے سزا دو۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلون، اس کو جلا دو اگر کرنے ہو۔ قلنا یا نار کونی، جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابن ان کو کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھر ان کو بیٹا اسحاق اور بے پوتا یعقوب بھی دیا، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بھی، یہ سارے اچھے خاندان کے لوگ ان کو ملے، مشرکین سے یہ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، بعد نہ آئی تو قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلوں کے واقعات بھی ہیں، اور ان کے معجزات کا بھی ذکر ہے کہ ان کے حکم سے جو ہے پہاڑ بھی چلتے تھے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے سواری کے طور پر آگ کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے اپنے رب سے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین ہے، شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تکلیف کو بھی ہٹا دیا۔ حکم دیا، سورہ صاد میں آتا ہے، ذرا ایڑی زمین پر ماریں، پانی نکلے گا، اور اس کو پی بھی لے تو نہا بھی لے، آپ کی بیماریاں ختم۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بچے بھی دوبارہ اس سے بھی بڑھ کر دے دیں گے جو اس سے جتنے آپ کے پہلے تھے۔ وہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، یہ بھی اللہ کے صبر کرنے والے بندے تھے۔ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جا کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے ان کی دعا بھی سنی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر پھر دنیا میں لے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی وارث پیدا کر دے، تو ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا اور ان کی بیوی کی اصلاح کر